لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله، قال الإمام السجاد عليه السلام: إن للعباس لمنزلة عند الله يغبطه به جميع الشهداء يوم القيامة. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، سرکار وفا کے فضائل و مناقب کے ضمن میں گفتگو مسلسل آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ وہ دو عظیم الشان صفتیں کہ جو اللہ نے اپنے تمام نمائندوں کے لیے لازمی طور پر قرار دیا ہے، جن میں سے ایک صفت شجاعت اور دوسری صفت علم ہے، وہ دونوں صفتیں سرکار وفا کے وہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. اور اسی بنا پر وہ عظمت جو سرکار وفا کی اہل بیت اطہار کے درمیان ہے، اس عظمت کو سمجھنا اور محسوس کرنا عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. آج ایک تیسری صفت کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. وہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ نے اپنے تمام بندوں کو عطا نہیں کی ہے. حتیٰ وہ انبیاء کرام کے جو اللہ سے قریب ترین مخلوق سمجھے جاتے ہیں، ان کی بھی بارگاہوں میں اس صفت کے متعلق گفتگو ہے کہ آیا یہ صفت وہاں بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی پروردگار نے اللہ سے اس صفت کے لیے دعا کی ہے. دعا کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ یہ صفت ابھی وہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا دعا ہو رہی ہے پروردگار سے التماس کہ خدارا مجھے اسے عطا کر دے. اس بنا پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس صفت کو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس بندے کو بھی پروردگار آزمائش میں قرار دے یہ صفت اس کے پاس نہیں ہوتی. وہ صفت کون سی ہے؟ اور وہ صفت بھی اپنے کمال کے ساتھ مکمل شکل میں سرکار وفا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ عجیب انفرادیت ہے کہ جو واقعاً
سرکار وفا کی اللہ نے قرار دی ہے کہ جس پر شاید ہم سب کی توجہ کم ہو، لہٰذا اس زاویے سے ہم نے کبھی غور نہ کیا ہو، محسوس نہ کیا ہو، لیکن یہ وہ صفت ہے کہ جو جناب سرکار وفا کی بارگاہ میں بڑے ہی اتم انداز میں معجزے کے طور پر سرکار وفا کی بارگاہ میں یہ ملتی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ آئیے اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں اور پھر میں عرض کروں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ جس اللہ آپ واقف ہیں کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے اور آپ کا بڑا درجہ، بڑا رتبہ ہے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، یہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، یہ اللہ کے خلاف خود کو خدا کہلوا رہا ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے، جاؤ اے موسیٰ جا کر فرعون کی تبلیغ کرو۔ اور اب اس موقع پر پیغام اللہ کی طرف سے آج پوری توجہ میں چاہتا ہوں، پیغام اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، جانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور فرعون کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے کہ تم اللہ کے خلاف اپنے کو خدا نہیں کہلوا سکتے ہو، یہ سارے مراحل۔ لیکن اچانک جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میں جا تو رہا ہوں لیکن میرے سینے کو چوڑا کر دے، ایک وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، یہ دوسرا مرحلہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار ایک تیسری گزارش بھی تیری بارگاہ میں ہے، وہ گزارش کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میری زبان میں جو گانٹھ ہے، میری زبان میں گفتگو کے موقع پر جو مشکل ہوتی ہے اسے دور کر دے تاکہ میری بات کو سامنے والے سمجھ سکیں۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی یہ بہت بڑی وہ صفت ہے کہ جس کے لیے جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ خدا را میری زبان کو فصیح بنا دے، میری زبان کو بلیغ بنا دے، پروردگار مجھے فصاحت و بلاغت عطا کر دے۔ یعنی جناب موسیٰ کی دعا نے بتا دیا کہ صرف پیغام کافی نہیں ہوتا ہے، فصاحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ فصاحت وہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو اللہ نے سارے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ سارے بندگان پروردگار کے پاس یہ صفت نہیں ہے اور یہ وہ امتیاز ہے۔ میں بڑے ہی واضح لفظوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ امتیاز ہے کہ جو صرف اور صرف اور صرف اللہ نے اہل بیت اطہار کو دیا ہے۔ بڑے سے بڑا نام آپ مقابل میں لے کے آ جائیے، ہو سکتا ہے بولنا جانتا ہو سکتا ہے گفتگو کرنا جانتا ہو، لیکن چار جملے فصاحت کے ساتھ بولنے کا موقع آ جائے تو ایسا پیچھے ہٹ جائے گا کہ گویا محسوس ہوگا کہ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے بنی ہاشم کو سب سے زیادہ فصاحت والا کہا گیا ہے، حتیٰ روایتوں میں وارد ہے کہ افصح العرب تھے، یعنی عربوں کے درمیان سب سے زیادہ فصیح لہجے میں اور بڑے ہی بلاغت کے ساتھ جملے بولتے تھے اہل بیت اطہار۔ اور ان اہل بیت اطہار کے درمیان ظاہر ہے کہ سرکار رسالت مآب صاحب منصب ہیں، سرکار امیر المؤمنین صاحب منصب ہیں، وہ ائمہ اطہار کے جن کے پاس امامت اور رسالت کا منصب ہے، ان کا تو درجہ بلند ہے۔ جو اس گھرانے کے بقیہ افراد ہیں ان کو بھی اتنا اللہ نے بے نظیر بنایا ہے کہ ان کے سامنے کوئی رک نہیں پاتا تھا، کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا، اور اسی لیے اس فصاحت کی بنا پر لوگ اہل بیت اطہار سے قریب ہو جاتے تھے اور بقیہ سے دور ہو جاتے تھے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سرکار حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اب ظاہر ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ فصاحت اور بلاغت ہے کیا؟ پہلے میں اس کی تعریف کر دوں پھر اس واقعے کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں۔ فصاحت و بلاغت کہتے ہیں کم لفظوں میں زیادہ معانی کو مناسب لفظوں کے ساتھ بیان کر دینا۔
شاید ہی زیادہ سخت ہو گیا. اس کو اور آسان کیے دیتا ہوں. انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری 1-2 سطر کی گفتگو کرے اور اس میں سمجھانا چاہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ مثلاً میرے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ میں آپ سے جہاں بھی آپ موجود ہو، اگر آپ کا میرے پاس نمبر موجود ہو، میں آپ سے رابطہ کر کے اپنی گفتگو کو کر سکتا ہوں، اپنی باتوں کو پہنچا سکتا ہوں، اور آپ میری آواز سن سکتے ہیں اور آپ کی آواز کو بھی میں سن سکتا ہوں. ایسا میرے پاس ذریعہ موجود ہے. کتنے لفظ ہو گئے؟ کم از کم 6-8 جملے ہو گئے. ان سب کو سمیٹ کے اگر میں کہہ دیتا کہ میرے پاس موبائل ہے، وہ ساری باتیں ایک لفظ میں سمٹ کے آ گئیں. توجہ فرمائی. یہ ہے اصل فصاحت. مناسب لفظوں کا اس طرح سے استعمال کرنا کہ لفظ بھی کم ہو، زیادہ مفہوم ذہنوں تک پہنچ جائے. یہ ہے فصاحت و بلاغت. اور اس فصاحت و بلاغت میں اللہ نے رسول اللہ کو اور اہل بیت اطہار کو منفرد بنایا ہے. میں مثال دے رہا تھا، حضور اکرم کی بزم ہے، سارے اصحاب بیٹھے. اچھا، ایک اور انفرادیت ہے جو میں عرض کر دوں. فصاحت و بلاغت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے. میں شاید اپنے لفظوں کو آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا پایا. ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان فصاحت کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن اس کی بات سمجھنے کے لیے مجمع بھی ویسا ہی چاہیے. ہم لوگ کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے. کبھی کبھی ممبر پہ شعر پڑھ دیا، بعد میں سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ شعر میں کیا کہا ہے. بہت ہوتا ہے. کیوں؟ وہ مجمع اس کو سمجھنے کے لائق نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ سال بھی میں نے ایک بات کہنے سے پہلے کہا تھا کہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یاد آیا؟ وہ لفظ کون سا تھا؟ باسی لفظ تھا. شاید آپ کو نہیں یاد، مجھے یاد ہے. باسی لفظ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، بامبے کا مجمع نہیں سمجھ سکتا ہے. لفظ باسی ہمارے استعمال میں ہے، اردو زبان والے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ افراد جو بامبے میں رہتے ہیں ان کے وہاں تو یہ لفظ نامانوس ہے. تو کبھی کبھی بات فصاحت کے ساتھ کہی بھی جائے تو سننے والا مجمع بھی ویسا ہو جو سمجھ سکے. اب آپ سنیے حضور اکرم کی فصاحت کیا ہے. بزم پیغمبر ہے، سارے اصحاب موجود ہیں اور بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں جن کی صحابیت 24 کیرٹ والی ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں. اور اب حضور اکرم کے سامنے اچانک ایک سائل آیا اور آگے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ میرے پاس نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ سواری ہے، نہ میرے پاس لباس ہے. حضور اکرم نے جب یہ دیکھا کہ یہ مانگ رہا ہے تو حضور اکرم نے فرمایا کہ من یقطع لسانہ. صرف 3 لفظیں ہیں. من یقطع لسانہ. کون ہے؟ من یعنی کون ہے، یقطع جو کاٹ دے، لسانہ یعنی اس کی زبان. یہ فصاحت کا جملہ ہے. من یقطع لسانہ، کون ہے کہ جو اس کی زبان کو کاٹ دے. اور آپ کو تعجب ہوگا، وہ جو 24 کیرٹ والے تھے جن پہ آپ خوش ہو گئے، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. وہ زنگ لگی ہوئی نیام سے تلوار نکال لی. اچھا، انہوں نے سوچا کہ جو میدان جنگ میں تلوار نہیں نکل پائی تھی، ظاہر ہے کہ وہاں تلوار نکلتی تو سامنے والا بھی تلوار لیے کھڑا ہے، تو اس کو بڑی حفاظت سے نیام میں رکھے رہے. یہاں موقع مل گیا تھا. سوچا یہ بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پردیسی ہے، اس کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے، تلوار تو دور کی بات ہے، اس کے پاس تو خنجر بھی نہیں ہوگا. موقع اچھا ہے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا. بڑا اچھا موقع ہے اپنی بہادری کا جوہر یہاں دکھا دیا جائے. اور اب جو تلوار لے کے آگے بڑھے کہ اس کی زبان کاٹے جو مانگنے والا ہے، حضور اکرم نے ڈانٹ کے بٹھا دیا. کیا حماقت کر رہے ہو، اس کی زبان کاٹنے کا؟ آپ ہی نے تو فرمایا کہ زبان کاٹ دو. کہا اس کے معنی ہے کہ تم میری بات بھی نہیں سمجھ پائے. اور اس کے بعد امیر المؤمنین اپنی جگہ سے بلند ہوئے. آپ نے کچھ پیسہ لیا اور اس کے ہاتھوں پہ کچھ درہم رکھے اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کی زبان کو کاٹ دیا. حضور اکرم نے فرمایا کہ آفرین اے امیر المؤمنین، تم نے صحیح کام کیا. اب آپ سمجھے، کبھی کبھی زبان کو تلوار سے نہیں، مال سے کاٹا جاتا ہے. اور اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں. فصاحت پیغمبر کا تو یہ عالم ہے کہ بزم میں بیٹھنے والے اصحاب بھی امیر المؤمنین کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں.
صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ بالکل سامنے کی بات تھی، میں یقطع لسانہ، کوئی نہ سمجھا، امیر المؤمنین سمجھے۔ اس کے معنی ہے کہ کلام پیغمبر کو سمجھنے کے لیے عصمتی ذریعہ چاہیے ہے، معصوم چاہیے ہے کہ جو رسالت مآب کے کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں، ورنہ دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے۔ بہت سارے موقعوں پر بات آگئی، جلدی سے میں عرض کر دوں اس لیے کہ مجھے اصل موضوع تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ جس موقع کے اوپر میدان احد سے حضور اکرم واپس پلٹے، نہیں پتا آپ متوجہ ہیں نہیں، یہ احد وہی میدان ہے کہ جس میدان میں بہتوں کی بہادری سے راز کھل گئے تھے، بڑے بہادر ہیں۔ اور اسی کے بعد وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس موقع کے اوپر ایک بڑے میاں میدان احد سے فرار ہوئے تھے، اور جس موقع کے اوپر ایک تلوار بیچنے والے کے پاس گئے کہ کہا کہ بڑی مضبوط قسم کی تلوار دینا، اس سے پوچھا کیا کریں گے؟ کہا ایسی تلوار ہو جو میدان میں کبھی بھی دشمن کو موقع نہ دے سانس لینے کا، کاٹتی چلی جائے۔ اس نے کہا حضور تلواریں تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ویسا ہاتھ چاہیے ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ بھائی تلواروں کی کوئی خاصیت نہیں ہے، ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ میدان احد سے بہت سے فرار کر چکے تھے، اور کچھ تیسرے دن واپس پلٹے، روایت بھی ہاں، کچھ تیسرے دن واپس پلٹے، کچھ چوتھے دن واپس پلٹے، اور اب جب میدان احد سے یہ سب مدینے واپس پلٹے تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم مدینے جنگ کے میدان سے آ چکے ہیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ ندامت ہے، پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، حضور اکرم کے سامنے جائیں تو کیسے جائیں۔ پہنچے حضور اکرم کے سامنے، پہنچنے کے بعد کیا بتائیں، یہ مشکل ہو گئی، وہ مشکل ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی، کبھی کا گھوڑا بھاگ گیا تھا، ہم کو بھی بھاگنا پڑ گیا، وہ قابو میں نہیں رہ گیا تھا۔ جن کے قابو میں گھوڑا نہیں ہے وہ قوم کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب رسول اللہ کو مشورہ دیا ہے انہوں نے، وہ مشورہ قابل غور ہے۔ حضور اکرم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنگیں بہت ہو رہی ہیں، دشمن سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، مار و کاٹ ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مائیں بن اولاد کی ہو رہی ہیں۔ ایک کام کیجئے، آپ مستجاب الدعوہ ہیں، آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں بس بد دعا کر دیجئے۔ یہ جتنے افراد میدان احد میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب مر جائیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ آئندہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی مسلمان یتیم ہوگا، نہ کوئی خاتون بیوہ ہوگی، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم کو مشورہ دے رہی ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، حضور اکرم نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے امتی ندامت ہے لیکن اب رسول اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، حضور اکرم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اب جو جملے فرمائے وہ فصاحت و بلاغت کا بالکل ایک مرکز ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، کیا بد دعا ہے سنیے آپ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعرفون، پروردگار یہ مکے والے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے، خدارا تیری بارگاہ میں بس اتنی دعا ہے کہ ان مکے والے میری قوم والوں کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ وہ مجھ سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ آپ متوجہ ہوئے، رسول اللہ سے جب بد دعا کے لیے کہا گیا تو رسول اللہ نے دعا دے کر بتایا ہے امتیوں اپنی عقل کا امتحان لو، اپنی عقل کو پہچانو، ابھی عقل تمہاری کہاں تک پہنچی ہے۔ رسول بد دعا بھی دیتا ہے تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ یہ ہے فصاحت، مختصر سا جملہ ایک پوری تاریخ پیش کر دی ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اسی نہج البلاغہ، یہ جملہ اس لیے آج پیش کرنا ضروری ہے کہ میں جس مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سرکار وفا کے پاس جو فصاحت و بلاغت اللہ نے قرار دی ہے اس کا سرچشمہ امیر المؤمنین ہے۔ امیر المؤمنین کی فصاحت و بلاغت آپ سنیں تاکہ محسوس ہو کہ کس آغوش میں سرکار وفا نے پرورش پائی ہے۔ سنیں گے آپ،
اسی نہج البلاغہ میں سرکار امیر المومنین کا بظاہر 30 نمبر کا خط ہے نہج البلاغہ میں. آپ جانتے ہیں کہ 3 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ وہ ہے کہ جس میں امیر المومنین کے خطبات ہیں. سیکنڈ پارٹ وہ ہے کہ جس میں امیر المومنین کے خطوط ہیں, سارے خط جو امیر المومنین نے لکھے ہیں. اور تیسرا پارٹ وہ ہے کہ جس میں امیر المومنین کے کوتا چھوٹے جملے موجود ہیں. عجیب ہے, امیر المومنین کے خطبات کو جمع کیا گیا تو نہج البلاغہ بنی, چوتھے امام کی دعاؤں کو جمع کیا گیا تو صحیفہ سجادیہ بنی, جناب سیدہ کی دعاؤں کا مجموعہ سامنے آیا اور جناب سیدہ کے پاس جو علم تھا وہ سامنے آیا تو صحیفہ فاطمہ بنا. آپ نے غور کیا اہل بیت اطہار کے بیان کو جب جمع کیا جاتا ہے تو معتبر کتابیں بنتی ہیں. آپ نے توجہ فرمائی, معتبر کتابیں بنتی ہیں, اور آج تک دنیا میں ان کتابوں کا کوئی جواب نہیں ہے. دشمنوں سے مراد یہ کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی. اب بڑی احتیاط سے لفظیں عطا کر رہا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے والوں کے خطبوں کو بھی جمع کریں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا, جب انہوں نے جمع کرنا چاہا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں گرامر کی اتنی غلطیاں تھیں کہ اگر جمع ہو جاتے تو بڑوں کے سارا بڑپن نکل جاتا. تو کتاب ہی نہیں جمع کی. اور یہ فیکٹ ہے, اس کو آپ تلاش کر لیے, کسی بھی بڑے کا کوئی خطبہ کہیں نہیں ملے گا. یا تو مان لیجئے کہ خطبہ دیا ماننے والوں نے لکھا نہیں, یا مان لیجئے کہ گونگے تھے, کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑے, بڑی سی بڑی میں نے کسی کے لیے کہا ہے. ہاں بھائی, جمل میں وہ بھی تو بولی ہوں گی, کہاں ہے وہ خطبہ, کہاں ہے وہ بیان, کہیں نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ غیروں کا خطبہ جمع نہیں کر پائے. امیر المؤمنین کا وہی نامہ خط موجود ہے. شام کے حاکم نے امیر المؤمنین کو خط لکھا جس میں لکھا کہ ہم لوگ ایک گھرانے کے ہیں. بڑا عجیب خط ہے وہ. ہم ایک گھرانے کے ہیں, ایک جیسے ہیں, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اسلامی حکومت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے, آدھا آپ کے پاس آدھا ہمارے پاس. آپ متوجہ ہو گئے کس نے لکھا ہے؟ شام کے حاکم نے. امیر المؤمنین سے صفین کی جنگ ہو چکی ہے, صفین ہار چکا ہے, اب وہ امیر المؤمنین کو لکھ رہا ہے ہم لوگ حکومت کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں, آدھی آپ کے پاس آدھی ہمارے پاس. اس موقع کے اوپر امیر المؤمنین نے جو مختصر سا خط لکھا ہے, فصاحت و بلاغت ہے کہ جو وہاں سے بالکل مرکز سے نکل رہی ہے. مولا نے فرمایا کہ انا یکون منا و منکم, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں برابر ہو جائیں. اب ایک ایک جملہ امیر المومنین کا سنیے. فرماتے ہیں کہ وَمِنَّ النَّبِي, نبی ہمارے میں سے ہیں, وَمِنْكُمُ الْكَذَّابُ, اور جھٹلانے والے تمہارے خاندان کے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے منا سیدت نساء العالمین, ساری عورتوں کی سردار ہم اہل بیت میں ہے. وَمِنْكَ حَمَّالَةُ الْحَطَابِ, وہ ابو جہل کی بیوی کے جو لکڑیاں جمع کرتی تھی وہ تمہارے خاندان کی ہے. فرماتے ہیں وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ, ہمارے گھرانے میں وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وَمِنْكُمْ, تمہارے درمیان کون ہیں؟ سِبْيَانُ النَّارِ, تمہارے درمیان وہ ہیں جو جہنم کے بچے ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے ساتھ ہیں اور جہنم والے تمہارے ساتھ ہیں. میں عرض کر دوں, چونکہ فصاحت امیر المؤمنین کے لحاظ جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, جس موقع کے اوپر یہی مروان بن حکم, جو اسی مروان کا خاندان کا, اچھا پہلے بات آ گئی وہ بھی عرض کر دوں, وہ جو حمالۃ الحطب کہا تھا وہ کون ہے؟ وہ ابو جہل کی بیوی ہے اور یزید کی کے دادا کی بہن ہے. نہیں, شاید آپ کا ذہن نہیں پہنچا, میں ٹھیک کہہ دیتا ہوں. یہ حمالۃ الحطب جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہو, یہ خود معاویہ کی پھوپھی ہے. توجہ فرمائی. مولا فرما رہے کہ خواتین کی, عورتوں کی سردار ہم اہل بیت میں ہے, اور جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ تمہاری پھوپھی ہے. تو کہاں ہم اور کہاں تم؟
اور اس کے بعد فرماتا ہوں منا اسد اللہ و اسد رسول، ہمارے درمیان جناب حمزہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہیں، وہ تمہارے درمیان کون ہے؟ اور تمہارے درمیان وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے قتل کرنے کے لیے قسم کھا چکا تھا۔ جنگ خندق میں آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ رسول اللہ کو قتل کریں گے، کہ تم ہمارا مقابلہ کرو گے۔ یہ ہے فصاحت، ایک خط میں پوری امیر شام کی تاریخ کو سمیٹ کے پیش کر دیا، اور ادھر اس کے وہاں جواب نہیں تھا کہ وہ کہ نہیں ایسا نہیں، ہمارے وہاں نہیں، سب اس کے گھرانے کے ہیں، مروان اس کے گھرانے کا ہے، حماد بن طلحہ اس کے گھرانے کی، ابو سفیان اس کے گھرانے کا ہے، جتنے افراد ہیں وہ سب اس کے گھرانے کے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فصاحت کے ساتھ وہ جملے فرمائے۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، اس ذات کا ذکر کرنا ہے کہ جس ذات کو پروردگار نے فصاحت و بلاغت دی ہے معجزے کی شکل میں۔ اور اب میں آپ کو میدان کربلا لے کر چلوں، پہلے وہ جملہ پھر اس کے بعد لے کے آتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف، جس موقع کے اوپر اسی میدان کربلا میں شمر آیا، اینا ابناؤ بناتنا، وہ ہمارے گھرانے کی وہ بیٹیوں کے بچے کہاں ہیں کہ جن کا رشتے کے حساب سے میں ماموں ہوں، وہ کہاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بنی الکلاب سے تھا یہ شمر، اور اس دن بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ذکر آئے گا، آج ذکر کا موقع آ گیا۔ بنی الکلاب سے تھیں جناب ام البنین جو سرکار وفا کی والدہ ہیں، جن کے 4 بیٹے، یعنی سرکار وفا اور ان کے علاوہ 3 بھائی میدان کربلا میں ہیں، اور اسی قبیلے سے تھا یہ شمر، خاندان سے نہیں تھا، قبیلے سے تھا۔ چونکہ دونوں قبیلہ ایک ہے، عربوں میں ایک قبیلہ ہونے پر آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہونے کے باوجود گہرا رشتہ ہوتا تھا، قبیلہ ایک خاندان سمجھا جاتا تھا۔ شمر چونکہ اسی قبیلے سے تھا، لہٰذا میدان کربلا میں امان نامہ لے کر آیا تھا، اور اس امان نامے میں لکھا تھا کہ جتنے بھی ام البنین کے بیٹے ہیں وہ سب پناہ میں ہیں، اور حاکم کی طرف سے کوئی بھی پناہ مل جانے کی وجہ سے کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ امان نامہ لے کے آیا تھا۔ اور جس موقع کے اوپر وہ آیا، وہ یہی کہتا ہوا آیا تھا کہ میری بہن کے بچے کہاں ہیں، میں تو ان کا ماموں ہوں، میں ان کو پناہ دلانے آیا ہوں۔ جناب سرکار وفا، سرکار سید الشہداء کے کہنے کی بنا پر اب گئے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تب گئے جب آقا نے کہا، ورنہ بات تک کرنے میں تیار نہیں تھے۔ یہ عجیب ہے، امام حسین سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اگر دشمن بھی آ رہا ہے بات بھی کرنے نہیں تیار تھے، نہیں جا رہے تھے۔ فرمایا کہ جاؤ ارکب نفسی فداک، عباس جاؤ بات کرو، میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ اور پھر سرکار وفا آئے، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں تو آپ کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں، چلیں میرے ساتھ، ضرورت نہیں یہاں پہ ٹھہریں، قتل کر دیے جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر یہ جملہ اس نے کہا کہ میں تو ماموں لگتا ہوں، رشتے کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، قبیلے کے حساب سے میں تو تمہارا ماموں لگتا ہوں۔ اس موقع کے اوپر سرکار وفا نے بتایا، فرمایا کہ تبت یداک اللہ، خدا تمہارے ہاتھوں کے اوپر عذاب نازل کرے۔ یہ پوری تاریخ تھی جو ایک جملے میں سمیٹ کے سرکار وفا نے بیان کر دیا۔ وہ تاریخ کیا تھی؟ تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن مجید نے ابو لہب کے لیے کہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ توجہ فرمائی، وہ جو تاریخ قرآن کی تھی اس کو ایک جملے میں سمیٹ کے سرکار وفا نے بتا دیا کہ جب ابو لہب چچا ہونے کے باوجود نجات نہ پایا تو تم ماموں ہو کر کیسے نجات پا جاؤ گے؟ اصل فصاحت ہے، اصل فصاحت یہ پورا تاریخی جملہ سرکار وفا کا سمٹ کے قرآن مجید کا یہاں پہ آ گیا۔ اور اب ذہنوں کے حوالے ایک جملہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ سرکار وفا نے صرف چچا کے رشتے کی نفی نہیں کی ہے کہ چچا ہونے کی بنا پہ نجات نہیں ملتی ہے، سرکار وفا نے صرف ماموں ہونے کی بنا پہ نجات نہ ملنے کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اور بھی بہت سے رشتوں کی نفی کی ہے۔ سرکار وفا نے صاف لفظوں میں بتا دیا، صرف چچا ہونے سے نجات نہیں ملتی ہے، صرف ماموں ہونے سے نجات نہیں ملتی ہے، صرف زوجہ بن جانے سے نجات نہیں ملتی ہے، صرف سسر بن جانے سے نجات نہیں ملتی ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد پہ۔
یہ ہے سرکار وفا کی وہ فصاحت جو میدان کربلا میں سامنے آئی ہے۔ اگر مجھے آخری مجلس میں موقع ملا تو سرکار وفا کا وہ رجز، وہ خطبہ، وہ بیان کہ جو میدان کربلا میں آپ نے جس موقع کے اوپر داخل ہوئے ہیں اور اس موقع پر بھی جس موقع کے اوپر ہاتھ قلم ہوئے وہ بیان کیا تھا، وہ شاید پیش کر لے جاؤں اگر مجھے آخری دن موقع ملا۔ لیکن آج میں سرکار وفا کے اس خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج جتنا وقت ملا عرض کروں گا، بقیہ کل عرض کروں گا کہ واقعاً فصاحت ہے تو اگر دیکھنا ہے تو اس خطبے کو دیکھیں جو سرکار وفا نے اسی خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ پیش کیا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا، آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً وہ بے نظیر خطبہ ہے۔ سرکار وفا اسی خانہ کعبہ کی چھت پہ تشریف فرما ہیں، پہنچ چکے ہیں اور اب خطبہ دینا شروع کیا۔ سارا کعبہ ہے جو چھلک رہا ہے حاجیوں سے، اس لیے کہ 8 ذی الحجہ آ چکی ہے۔ 8 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ جس دن سارے حاجی دوبارہ احرام پہن کر نکل پڑتے ہیں میدان عرفات کی طرف، میدان منی کی طرف، اس لیے کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس دن جس دن سب کو نکلنا ہے، سب خانہ کعبہ میں آ چکے ہوتے ہیں اور سب کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد احرام پہنیں اور اسی کے دن آگے بڑھ جائیں۔ ایسے موقع پہ سرکار وفا جو پورا خانہ کعبہ حاجیوں سے بظاہر چھلک رہا ہے، ان کے درمیان خانہ کعبہ کی چھت پر لے کر گئے۔ اس لفظ حاجی پہ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ ابھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ حاجیوں کے مجمع میں سرکار وفا نے جو خطبہ دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ سارا مجمع تھا، خاموشی کے ساتھ اس طرح سے سن رہا تھا کہ لگ رہا تھا، روایت بھی ہے کہ لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پہ طائر بیٹھی ہیں کہ ذرا سا ہلے طائر اڑ جائے گا۔ اتنی سکوت کی کیفیت تھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس، بالکل خاموشی۔ اور اب سرکار وفا نے اپنا خطبہ شروع کیا، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس پروردگار نے امام حسین کے والد کی آمد کے ذریعے سے اس خانہ کعبہ کو شرف دیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امیر المؤمنین کا شرف یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہو گئے۔ سرکار وفا نے بتا دیا یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی اس میں آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتے کہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل تک صرف اور صرف گھر تھا وہ امیر المؤمنین کے آ جانے کے بعد قبلہ بن گیا۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ پوری تاریخ ہے جو امیر المؤمنین کے لیے سرکار وفا نے، فصاحت یہی ہے، فصاحت یعنی ایک جملے میں پوری تاریخ کو لا کے سمیٹ دینا۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ہے۔ تعمیر نو یعنی پہلے سے کعبہ موجود تھا لیکن چونکہ دیواریں منہدم ہوئی تھیں لہٰذا جناب ابراہیم نے اس کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ جناب ابراہیم اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے کہا ہے اس کعبے کو جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بلند کیا، تعمیر نو کیا، اس کو مکمل کیا، قرار دیا۔ لیکن جناب ابراہیم کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس نے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا ہو، کسی ایک نے بھی، حتیٰ نبیوں نے بھی۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، بقیہ نہ جانے کتنے انبیاء ہیں، جناب یعقوب ہیں، جناب یوسف ہیں، سب بعد میں آئے ہیں، کسی ایک نے بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نہ نماز پڑھی، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، کوئی عبادت نہیں۔ لیکن اچانک یہ کیا ہوا کہ اب نماز ہوگی تو اس طرف ہوگی، دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو اس طرف اٹھیں گے، سجدہ ہوگا تو ادھر ہوگا، رکوع ہوگا تو کعبے، یہ ہوا کیا؟ اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو اور پیچھے لے کر جاؤں گا۔ تاریخ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس موقع کے اوپر جناب آدم کو تیار کیا پتلے کی شکل میں، تو یہ پتلا زمین کے 3 حصوں سے مٹی کو لا کر رکھا گیا، جمع کیا گیا، اس سے جناب آدم کا پتلا تیار ہوا، اور پورے 1000 سال تک، یہ 1000 سال وہ دن شب و روز نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہیں، یہ وہاں کا ہے، ہم کو نہیں پتا کتنا وقت لگا ہوگا۔ 1000 سال تک
یہ پتلا رکھا رہا، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ملائکہ بغل سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے، کوئی سجدہ نہیں۔ لیکن ایک دن اچانک آواز قدرت آئی کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی اس پتلے کے اندر میں، خدا کہہ رہا میں اپنی روح پھونک دوں تو فوراً سجدے میں چلے جانا۔ تو جیسے ہی روح اللہ اس پتلے میں آئی، اللہ کی روح اس پتلے میں آئی، روح اللہ یعنی اللہ کی روح، جیسے ہی روح اللہ اس پتلے میں آئی، یہ پتلا اتنا معتبر ہو گیا کہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو بس ہمیں پتہ چل گیا کوئی بھی عمارت تب اس لائق بنتی ہے کہ اس کی طرف سجدہ کیا جائے جب اس میں روح اللہ آ جائے۔ تو اب جناب آدم اس لائق بنے کہ سجدہ کیا جائے کہ روح پروردگار اس میں آئی ہے، اور کعبہ بھی تب قبلہ بنا ہے جب روح پروردگار اس میں آئی ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ فرماتے ہیں کہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کہ جو کل تک ابھی صرف گھر تھا وہ امیر المؤمنین کے آ جانے کے بعد قبلہ بن گیا۔ اب ساری دنیا ہے جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کعبے کی طرف آ کر طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کتنا فصیح جملہ ہے، اور وہ جملہ جو میں نے کل عرض کیا تھا، اب آپ غور کیجئے، سرکار وفا نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین اور میرے بابا کے آنے سے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بابا کے آ جانے سے یہ گھر جو ہے اتنی عظمت پیدا کر رہا، بلکہ کیا فرمایا؟ امام حسین کے بابا کے آ جانے سے۔ یہ بہت بڑا درس ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ عجیب ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مجمع کو کافر کہنا، یہ صرف اس جری کی ہمت ہے کہ جس نے امیر المؤمنین کی آغوش میں پرورش پائی ہو۔ وہاں پہ کون کافر تھا آپ بتائیے؟ مکہ معظمہ میں تو کافر کا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے، فتح مکہ کے بعد اب مکے کے اندر کوئی کافر نہیں آ سکتا ہے، یہ تو اب دوبارہ آج کے زمانے میں ہوا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی رسوائی ہے عالم اسلام کی کہ آج اس مکے اور مدینے میں اس زمانے سے ایسا ہوتا آیا کہ کوئی غیر نہیں آ سکتا تھا، اب دوبارہ غیر آنے لگے۔ اس کے معنی ہے کہ اسلام کے بعد دوبارہ کچھ قومیں ہیں جو جاہلیت کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ یہ قوم جو آج سعودیہ میں ہے یہ جاہلیت کی طرف واپس جا رہی ہے، اور اس کے کہنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ سرکار رسول اللہ، سرکار رسالت مآب کے بعد اس مکہ معظمہ میں کوئی کافر نہیں آ سکتا تھا، تو جب مکے میں کوئی کافر نہیں آ سکتا ہے تو اتنا بڑا سفید کپڑا حاجیوں کا پہنے ہوئے مجمع، اس کو سرکار وفا کا کافر کہنا، یہ کیا معنی ہے؟ یہ بھی پوری تاریخ ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی بارگاہ میں لے کے چلوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پہ کچھ شخصیتوں کو نور اللہ بنایا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ نور پروردگار کو چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم بنورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو پائے کمال تک پہنچائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کام کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ آئے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نور اللہ سے مراد اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی حجت ہے، جو امامت کی شکل میں ہمارے عقیدے میں شامل ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ امامت نور پروردگار کا نام ہے، اور اسی لیے یہ بات آگئی تو میں عرض کرتا چلوں وہ برادران کے جو خاص طور سے سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے خاص عقیدت رکھتے ہیں، اور یقیناً سبھی کو عقیدت ہونی چاہیے، یہ آیہ شریفہ خاص طور سے آخری امام کے لیے نقل کی جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ نے نور اللہ کو دو طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر نور اللہ کہا ہے، ایک جگہ پہ نور ہی کہا ہے، یعنی ضمیر کے ساتھ جو مستتر ہے۔ وہ ایک تفصیلی بحث ہے جو علمی بحث ہے کہ اللہ نے ایک بار ان اماموں کا ذکر کیا ہے جو ظاہر ہیں،
اور آخری بار اس امام کا ذکر کیا ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ یہ عجیب امتیاز ہے اس آیت کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ امامت کو خاموش کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ امامت کو مکمل کر دے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند آئے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بات آج سے پوچھوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ امامت کا سلسلہ ظاہری طور پر بعد پیغمبر شروع ہوا ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعد پیغمبر کتنی جنگیں اماموں سے غیر مسلموں سے ہوئی ہیں؟ بتائیے۔ جنگ احد حیات پیغمبر کی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان۔ جنگ خندق حیات پیغمبر کی ہے کہ جس میں مسلمان اور کافر کی جنگ ہے۔ جنگ بدر کافر اور مسلمان کی جنگ ہے، حیات پیغمبر۔ ساری جنگیں حیات پیغمبر میں کافر سے ہوئی ہیں، لیکن بعد پیغمبر جتنی جنگیں ہیں ان ساری جنگوں میں امامت کے سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ مسلمان بن کے آئے ہیں۔ جنگ صفین سامنے مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے، جنگ جمل سامنے مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے، جنگ نہروان سامنے مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے، جنگ کربلا سامنے مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ تو عجیب ہے، تو کہہ رہا ہے کہ کافروں کو ناپسند آئے، لیکن یہاں تو کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبدہو ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے۔ یہ تو سب مسلمانوں کے خاندان کے ہیں، تو سب مسلمانوں کے نام والے ہیں، لیکن ایک دفعہ سلوات بھیج دینا۔ یہ تو سب مسلمانوں والے ہیں، ان کے سب کے نام مسلمانوں کے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ تو سجدوں کے نشان ہیں، ان کے گھٹنوں کے اوپر تو سجدے کی بنا پہ گھٹے پڑ چکے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے۔ پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید آواز قدرت آئے، میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بس پہچان لو جو امامت سے ٹکرا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا نام رکھنے کے باوجود کافر ہوتا ہے۔ اب آپ نے محسوس کیا، اب جملہ سرکار وفا کا سنیے، ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو۔ سرکار وفا نے پوری تاریخ قرآن کی لا کر پیش کر دیا۔ قرآن نے امامت کے سامنے آنے والوں کو کافر کہا ہے، اور ضروری نہیں کہ امامت کے سامنے جو آئے وہ صرف کافر مرد ہو، کافرہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی آئے، میں کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا، جو بھی آ جائے جیسا بھی ہو وہ یقیناً کافر ہے۔ اور اب امام حسین کے مقابل میں اس خانہ کعبہ میں جو لوگ آئے ہیں وہ تو بھائی حاجی صاحب ہیں، اور کیسے کیسے حاجی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب وہ ہیں کہ جو اپنے کپڑوں میں نعام لے کے، تلوار لے کے آئے ہیں، جو امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور بیائی نہیں یہی بات وہاں بھی ہے۔ اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ آج میں شاید 2-3 منٹ آگے بڑھ جاؤں، وقت مجھے مہلت دیجیے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ سرکار وفا کے جملے کی فصاحت تو آپ محسوس کریں۔ جس موقع کے اوپر اللہ نے آخری پیغام کے لیے رسول اللہ کو حکم دیا، یہ 1.25 لاکھ کس کا مجمع تھا؟ حاجیوں کا تھا۔ یہ تو حاجی صاحب تھے بھائی، اور ماشاءاللہ سے ایک حاجی صاحب تھے، بڑے بڑے حاجی صاحب تھے، اور ان کے درمیان اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے پیغمبر آج آپ کے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ خدارہ اس مجمع میں کافر کون ہے؟ یہ تو سارے حاجی ہیں۔ اور پھر ایک اور جملہ عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پیغمبر اس پیغام کو آپ پہنچائیے، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس کے معنی ہے بہت سے حاجی رسول اللہ کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، اب یہ نہ کہیے کہ سب حاجی ہیں، بہت سے حاجی پاجی بھی ہیں۔ صلوات بے دے محمد و آل محمد پہ۔
پوری تاریخ کو لا کر سرکار وفا نے ایک لفظ کے ذریعے پہنچایا ہے. یہ فصاحت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. عجیب فصاحت. سرکار وفا کے جملوں میں جو فصاحت لوگوں نے لکھی ہے وہ بے نظیر ہے. میں عرض کروں گا یہ خطبہ میں چاہوں گا کہ کل انشاءاللہ مکمل کروں آپ کی خدمت میں، لیکن اگر آپ حضرات بھی تھوڑا وقت کے اوپر آ جائیں تو بہتر رہے. 9:30 کا اعلان ہے انشاءاللہ. اگر وقت کے اوپر آ جائیں تو زیادہ بہتر طریقے سے عرض کیا جائے. یہ خطبہ بڑا قیمتی ہے. اس کا ایک ایک لفظ ہے جو سمندر ہے فصاحت کا. اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. بس میرا وقت پورا ہو رہا ہے، تھوڑا سا آج وقت زیادہ لے لوں گا لیکن اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. سرکار وفا فصاحت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سامنے والے کا ادب بھی باقی رہے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. آپ اپنی اردو زبان میں جیسے اپنے برابر کے یا اپنے سے چھوٹے کے لیے تم کہتے ہیں، اپنے سے بزرگ کے لیے آپ کہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. الٹا کر دیے بالکل عیب محسوس ہوگا. کوئی بچہ اپنے، جیسے بامبے میں تو کلچر ہے الحمدللہ آپ کے درمیان نہیں ہوگا، بچہ لڑکا اپنے باپ سے کہے تم کیسے ہو، غلط ہے. ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. بڑا اگر بچے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو محبت سامنے آتی ہے، توجہ ہے، لیکن یہ ادب ہوتا ہے. سرکار وفا کا ادب آپ سنیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے سرکار وفا کے لیے کہ جو سرکار وفا کی شہادت کے کافی بعد کا ہے. اور آپ لوگ کے جن میں اکثر میں آپ حضرات وہ ہیں کہ جن کا تعلق یو پی سے ہوگا. یو پی ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اودھ یو پی میں بڑی اہمیت رکھتا تھا. اس اودھ کے نوابین تقریباً وہ تھے کہ جو شیعہ تھے. حیدرآباد میں آپ جانتے ہیں اور یو پی میں اودھ میں، ان دو جگہوں پر نوابین اپنے زمانے میں انہوں نے عزاداری کو بڑا فروغ دیا ہے. ایک زمانے میں اسی اودھ کی رانی نے، اب چونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، یہ واقع بڑی اہمیت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے. اس اودھ کی رانی کے پاس چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ اولاد انسان کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اسی لیے روایتوں میں دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اودھ کی رانی نے منت مانی اور وہ منت کیا تھی؟ بڑی منفرد منت تھی. دیکھیے ہر انسان اپنے لیول کے حساب سے منت مانتا ہے. اس نے سرکار وفا سے منت مانی کہ مولا مجھے بیٹا چاہیے، مجھے وارث چاہیے. ظاہر ہے کہ گدی میری چلی جائے گی، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو کسی اور خاندان میں نوابیت چلی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اودھ کی رانی نے جو بیگم کہلاتی تھیں انہوں نے منت مانی اور اس منت کی بنا پر نظر یہ کیا کہ مولا اگر مجھے بیٹا مل گیا تو میں آپ کے حرم میں جو مینار ہے اس مینار کو سونے کی بنواؤں گی. نہیں پتا بزرگان، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی تقریباً کچھ 7-8 سال پہلے تک جو سرکار وفا کے حرم کی میناریں تھیں وہ سونے کی نہیں تھیں. اوپری حصہ سونے کا تھا، نیچے کا حصہ سونے کا نہیں تھا. یہ ابھی تقریباً 7-8 سال پہلے جب چینج کیا ہے تو اس میں بنایا، لیکن ابھی بھی وہ احتیاط باقی ہے. ابھی بھی وہ احتیاط باقی ہے. یہ مکمل سونے کا نہیں ہے. ابھی بھی آپ موبائل پہ اگر تصویر نکال کے دیکھ لیں، مکمل سونے کا نہیں ہے. بیچ بیچ میں اس میں سونے کو نہیں لگایا گیا. اس کی وجہ ہے یہی واقعہ وجہ ہے. اس نے نظر کیا مجھے بیٹا مل جائے گا تو میں مولا آپ کے حرم کی اس مینار کو سونے کی بنواؤں گی. ظاہر ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ بیٹا ملا، اب اس نظر کو پورا کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پوچھا کیا کریں؟ کا نہیں ابھی رک جاؤ، بچہ چھوٹا ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو نوابین کے گھرانے میں بہت سے خدمت گزار ہوتے تھے، لیکن جو بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کہ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو لیکن بچے کو چھوڑ دو گی نوکرانیوں کے اوپر تو بھروسہ نہیں ہے، تمہیں بچے کے ساتھ رہنا ہے. تو 2 سال کا وقت دیا گیا. علماء نے کہا کہ 2 سال تک کم از کم بچہ تمہاری اشد ضرورت ہے. اس کے بعد بچہ اس لائق ہو جائے گا کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہے اور لے بھی جانا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 2 سال مکمل ہونے کے بعد یہی بہو بیگم جو کہلاتی تھی یہاں سے پورا انتظام کر کے سونا لے کے، سونے کی اینٹیں لے کے، باقاعدہ سارے کاریگر لے کے، سارے ورکرز لے کے، سارے مزدور لے کے پورا جہاز بھر کے گیا تھا. اور اسی بامبے سے گزرا تھا اتفاق سے. پورا جہاز یہاں سے گیا عراق. کیا کرنا ہے؟ سرکار وفا کے حرم میں ان میناروں کو سونے کی بنانا ہے.
اور یہ وہ خبر تھی کہ ظاہر ہے کہ بڑی شہرت پائی، ہر طرف شہرہ ہوا کہ اب یہ سرکار وفا کی حرم کی میناریں ہیں کہ جو اچھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیوں ڈفرینس ہے. آقا سرکار سید الشہداء کے حرم کی مینار اور گنبد دونوں سونے کے، لیکن سرکار وفا کے حرم میں صرف گنبد سونے کا تھا، مینار سونے کی نہیں تھی. کسی کو ڈفرینس کا سبب نہیں پتا تھا. وجہ کیا ہے، کیوں یہ اس طرح سے دو الگ الگ صورتیں ہیں، کسی کو وجہ نہیں پتا تھی. جب یہ رانی وہاں پہنچی تب ظاہر ہے کہ کچھ دن تو وقت لگا تیاری میں، سیٹ اپ میں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں سے کام شروع کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے. تقریباً ہفتہ دو ہفتہ اس میں گزر گیا. پھر ایک تاریخ مقرر کی گئی، نیک تاریخ، کہ جس دن اس مینار کو سونے کی بنانے کے لیے کام شروع کیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ایک کام یہ ہوگا کہ سونے کی اینٹوں کو اس طرح سے ڈھالا جائے، دوسرا کام یہ ہوگا کہ ان دیواروں کے اوپر کس طرح سے ایسا لیپ لگایا جائے کہ پھر یہ سونے کی اینٹیں اس کے اوپر ٹک سکیں. وہ ساری صورتیں، دن تاریخ سب مقرر ہو گیا. حتیٰ وہاں کربلا کے سارے علماء جمع تھے کہ اس دن اس موقع کے اوپر ہم سب کو بھی وہاں پہ پہنچنا، یہ کام شروع ہوگا اور ظاہر ہے کہ برکتوں کے ذریعے سے کام شروع ہوگا، بہت سارے اعمال کیے جائیں گے، تب یہ کام شروع ہوگا. وہ رات جب آئی کہ جس کی صبح میں کام کرنا تھا، اسی رانی نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ خود سرکار وفا تشریف لائے. رانی تو ظاہر ہے کہ مولا کی بارگاہ ہے، مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اولاد عطا کی، لیکن مولا کا انداز غصے والا تھا. بڑا تعجب، مولا خیریت، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا رانی تو کیا کرنا چاہتی ہے، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی، میں نے نظر کی تھی آپ کے حرم کی اس مینار کو سونے کی بنا دوں. میں تیاری کے ساتھ آئی ہوں، کل صبح کام شروع. ہرگز نہیں مولانا، نے کہا ہرگز یہ کام نہ کر. کہا کیوں مولا، وجہ کوئی ہوگی؟ کہا نہیں، بالکل میں راضی نہیں ہوں یہ کام کرو. مولا میں تو تیاری سے آئی ہوں، یہ کام کل شروع ہونا ہے. کہا نہیں، میں اس لیے راضی نہیں ہوں کہ میرے آقا کے حرم کی میناریں سونے کی ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ غلام کے حرم کی میناریں بھی سونے کی قرار ہوں. یہ احترام دنیا میں کہیں نہیں ملے، شہادت کے بعد بھی یاد آ. اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، ابھی جو میناریں بنی ہیں اس میں بھی فرق ہے. وہ جو سرکار سید الشہداء کے حرم کی مینار ٹوٹل سونے کی، پوری طرح سے. سرکار وفا کے حرم کی پوری طرح سونے کی نہیں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آنکھ کھل گئی، روئی تڑپی، بڑی بے چین ہوئی، اب کیا ہوگا. اچھا اس بات کا بھی احساس کہ میں نے نظر کیا ہے، اگر آپ حضرات گئے ہوں زیارت پر تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، ابھی بھی اسی کربلا میں سرکار سید الشہداء اور سرکار وفا کے حرم کے بیچ میں، تھوڑا فاصلے پر، بیچ میں ایک جگہ پہ وہ ابھی بھی امام بارگاہ موجود ہے، جس پر لکھا ہے کہ امام بارگاہ بہو بیگم. وہاں پہ بیگم لکھا ہے، بارگاہ لکھا ہے، بہو بیگم لکھا ہوا ہے. آج بھی وہ امام بارگاہ موجود ہے. علماء نے بتایا تھا، اس زمانے میں سمجھایا تھا کہ دیکھو اب مینار تو نہیں بنا سکتی ہو کہ امام بارگاہ بناؤ تاکہ دنیا بھر سے زائرین آئیں اور وہیں کے اوپر جمع ہو کر امام حسین کی عزاداری کریں. آج لکھنؤ میں بہو بیگم کے نام کا کوئی بھی محل نہیں ہے، بہو بیگم کے نام کا حتیٰ کوئی چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں ہے. لیکن جو امام حسین کی بارگاہ میں ایک امام باڑہ بنوا دیا تھا وہ آج بھی باقی ہے. امام حسین دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، جو کام میرے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد پہ. یہ ہے سرکار وفا کا وہ احترام کہ جو سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آج بھی باقی ہے. اور اسی لیے اسی احترام کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار وفا کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس انداز میں کہ یہ علمدار امام حسین ہے. آج بھی کسی بھی امام کا تابوت اٹھتا ہے، سرکار وفا کا علم ساتھ میں ضرور رہتا ہے. کسی بھی جگہ تعزیہ اٹھتا ہے، وہاں پہ سرکار وفا کا علم ضرور رہتا ہے. یہ عجیب وفاداری ہے جو اللہ نے آقا اور غلام کے درمیان، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان قائم کی ہے. آئیے چلیے دلوں کو میدان کربلا کی طرف لے کر چلیں. وہ سرزمین کہ جس سرزمین میں امام حسین نے متعدد امتحان دیے ہیں. نہ جانے
کتنے امتحان آقا امام حسین نے دیے ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سرکار وفا کے مصائب آخری دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج میں میدان کربلا کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. اس ننھے مجاہد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام حسین نے اپنا مکمل امتحان دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پردیس میں جب انسان کسی مشکل میں گھر جاتا ہے اسے ایسے موقع پہ اپنے یاد آتے ہیں. کاش میرے چچا یہاں پر ہوتے, کاش میرا بھائی یہاں پر ہوتا, کاش میرے خاندان والے یہاں پر ہوتے. سنیں گے عزاداروں, میدان کربلا میں امام حسین کو آپ ایک موقع پر یاد آئے ہیں. آپ کو امام حسین نے کب یاد کیا ہے سنیں گے. جب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا حسین نے تب نہیں یاد کیا. جب عباس کے بازو اٹھائے حسین نے تب بھی نہیں یاد کیا. جب عون اور محمد کے جنازے اٹھائے حسین نے تب بھی نہیں یاد کیا. قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے لیکن حسین نے تب بھی یاد نہیں کیا. لیکن نہ جانے کیا ہوا, اب جو ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں آواز دیتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعان, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے. ہاں عزاداروں, امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا. فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي, ان دشمنوں نے تو علی اصغر کو پانی بھی نہ دیا. حسین ننھے سے بچے کو لے کے میدان کربلا میں آئے اور اب امام حسین آواز دیتے ہیں دیکھو یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. یہ بچہ تو اتنا پیاسا ہے. امام حسین کی لفظیں ہیں اما ترونہ کیف یتلظی, کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے. سنو گے عزاداروں, یہ تلظی لفظ ہمیشہ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ زمین سے اچھل رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب اس کی طاقت گھٹنے لگتی ہے تو اب یہ مچھلی اچھلتی نہیں ہے, اپنی ہی جگہ کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جب اور طاقت گھٹ جائے تو اب یہی مچھلی ہے جو کبھی اپنا منہ کھولتی ہے کبھی اپنا منہ بند کر لیتی ہے. اسی کو عربی میں تلظی کہتے ہیں. اب آپ سمجھے امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, ارے میرے اصغر کو دیکھو کبھی اپنا منہ کھول رہا ہے کبھی اپنا منہ بند کر رہا ہے. اتنا پیاسا علی اصغر, لیکن ادھر سے فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا. ننھا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین بچے کو لے کے واپس پلٹے لیکن قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اکبر کا جنازہ اٹھانے والا حسین قدم نہیں رکے. عباس کے بازو اٹھائے لیکن قدم نہیں رکے. یہ نہ جانے اصغر کا بوجھ کتنا تھا کہ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین خیمے کے در پہ آئے, آواز دی رباب اپنے بچے کو آ کے لے کے جاؤ. اس سے پہلے کہ ماں تھی بچی دروازے پہ آ گئی, آواز دیتی ہے بابا. علی اصغر کو پانی پلا دیا, سکینہ پیاسی رہ گئی. اب جو آبا کا دامن ہٹایا من کا ڈھلا ہوا. ننھی سی بچی نے اب جو منظر دیکھا, تبھی تک ماں بھی آ چکی تھی, اب جو بیٹے کا یہ عالم دیکھا آواز دیتی ہے اب مثلک ینہر یا بنی, اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین کیا جواب دے. ماں کھڑی ہوئی ننھے سے بچے کو دیکھ رہی ہے, حسین سر جھکائے ہوئے ہیں. اے رباب, میدان کربلا نے تمہارے اصغر پہ بھی رحم نہیں کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما.
پروردگار جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار امام حسین کے جتنے بھی خدمت گزار جہاں بھی جس لباس میں بھی ہے پروردگار ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام اساتذہ، تمام بزرگان، تمام علماء، تمام ائمہ جمعہ، تمام ائمہ جماعت، تمام مراجع، تمام آیات اعظام، پروردگار وہ تمام کتاب لکھنے والے علماء پروردگار جو موجود ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار اس مسجد کی بنا رکھنے والے عالم دین اور بقیہ خدمت گزار جو دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔